امام الانبیاء کے غلاموں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو کعبہ شریف کے سین میں، حریم کعبہ میں ابابیلیں اڑتی نظر آتی ہیں، یہ کہاں سے چلی؟ یہ ابابیلیں کہاں سے؟ اور حضور کے روضے پر یہ جو کبوتر ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اٹھاؤ تفسیریں۔ یہ جو ابابیلیں ہیں، جب اللہ کے گھر پر ابرہہ کافر نے حملہ کرنا چاہا اور اپنے ہاتھی لے کے آئے، سورہ فیل میں اس کی تفصیل موجود ہے، تو ابابیلیں چھوٹا سا چڑیا سے بھی چھوٹی ہوتی ہے اپنے وجود میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے ایک چھوٹی سی خدمت کرنی ہے میرے گھر کی۔ بولا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ آیا ہاتھی لے کر میرے گھر کو گرانے کے لیے، تو چڑیوں تم نے چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے پنجوں میں اٹھانے اور اوپر جا کے نہ جہاں ہاتھی ہیں فضا میں صرف تم نے چھوڑ دینے ہیں، بس اتنا کام کرنا۔ آگے انہیں میزائل پھر میں بناؤں گا، انہیں بم کی قوت پھر میں دوں گا، صرف اتنی چاکری کرنی ہے ابابیلو تم نے۔ تو ابابیلوں نے کنکر اٹھائے پنجوں میں، اس لشکر کے اوپر چھوڑ دیے، پھر اللہ نے کھائے ہوئے بت کی طرح کر دیا انہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی خدمت کی تھی نا ان چڑیوں نے، اللہ نے وہ ایسی قبول کر لی، فرمایا اب قیامت تک تمہاری نسلیں میرے گھر میں رہیں گی۔ 15ویں صدی ہے آج جو ابابیلیں نظر آ رہی ہیں، یہ ان ابابیلوں کی نسل سے ہے جنہوں نے خدا کے گھر کی چھوٹی سی نوکری کی تھی۔ اور مدینہ پاک کے کبوتر کہاں سے آئے؟ جب امام الانبیاء ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے نا مدینہ پاک، مائگریٹ ہو رہے تھے حضور، تو ساتھ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جب غار میں پہنچے نا، غار ثور میں، تو مشہور روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بناؤ، کبوتری کو حکم دیا گھونسلہ تیار کرو اور انڈے دے دو وہاں پہ، بالکل غار کے منہ پر۔ کافر آئے حضور کی تلاش میں، لیکن جب دیکھا نا گھونسلہ بنا ہے اور کبوتری نے انڈے دے رکھے اور جالا ہے، تو اس چیز نے انہیں روک دیا۔ اتنا قریب پہنچ گئے تھے، غار کے بالکل منہ پر پہنچ گئے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ اگر انہوں نے تھوڑا سا جھک کے دیکھ لیا نا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ بالکل سامنے کھڑے تھے، مگر امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا ابو بکر یہ جھکنے والے نہیں ہیں، فرمایا یہ جھکنے والے نہیں ہیں، اکڑنے والے ہیں۔ جھکنے والے رسول کو پا لیتے ہیں، اکڑنے والے نہیں پاتے ہیں۔ کا فکر کی ضرورت نہیں، یہ اکڑنے والے جھکنے والے نہیں، اس لیے ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو وہ کبوتری نے انڈے دے دیے تھے اور گھونسلہ بنایا تھا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جس کبوتری نے تھوڑی سی خدمت کی تھی نا حضور کے لیے، اللہ نے فرمایا اب قیامت تک تمہاری نسلیں اتنی برکت دوں گا کہ یار کے گنبد خضرا پہ اپنا ڈیرا رکھیں گی۔ 15ویں صدی ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، ابابیلیں بھی حرم میں ہیں انہی کی نسل سے، اور کبوتر بھی ہیں اسی کبوتری کی نسل سے جس نے حضور کی تھوڑی سی نوکری کی تھی۔ یہ جو تاریخ لبیک سے ٹکرا رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں تم مر جاؤ گے یہ نہیں مٹ سکتے، کیوں کہ وہ ابابیلیں نہیں مٹی ہیں، وہ کبوتر نہیں مٹے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی خدمت کی ہے۔ تاریخ لبیک کی ماں نے تو اپنے لال قربان کیے ہیں، یہ کیسے مٹ سکتی ہے؟ اس تحریک کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس سے ٹکرانے والے خود ختم ہو جائیں گے، مگر قیامت تک امام الانبیاء کے غلاموں حضور کے یہ پروانے رہیں گے، موجود رہیں گے۔